والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے لوگوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہو بیدار ضروری ہے۔ حضرات علماء اکرام، قرۂ حضرات، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جس طرح بلند و بالا عمارت کے لیے اس کی بنیاد اہم ہوتی ہے، اس طرح دین اسلام کے لیے بھی عقیدہ ختم نبوت اہم ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر تمام امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ سامعین محترم، اس لیے میں اپنے الفاظ میں یوں کہتا ہوں، جس نے عقیدہ ختم نبوت پر انگلی اٹھائی اس نے تمام امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی۔ لہذا ایسا شخص نہ صرف اسلام کا دشمن ہے بلکہ ہر مسلمان کا دشمن ہے، امت مسلمہ کا باغی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، محمد کے یہ باغی ہم سے مل کر نہیں رہ سکتے، بیگانوں کے ہیں ہم انہیں اپنا نہیں کہہ سکتے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی 100 آیات اور پیغمبر اسلام کی 2 سے 10 سے زائد ارشادات میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ ابھی بات یہی پر ختم نہیں ہوئی، میرے نبی کے جانثاروں نے، میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی کے یاروں نے یمامہ کے میدان میں جھوٹی نبوت کرنے والا مسیلمہ کذاب اور اس کے 27,000 ماننے والوں کو جہنم واصل کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کو، آئندہ آنے والی روحانی اولادوں کو یہ سبق دیا، ختم نبوت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے، اس لیے اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، محمد بھی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کی خدائی کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، محمد کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار در حقیقت نماز کا انکار ہے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار روزے کا انکار ہے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار حج کا انکار ہے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار زکوٰۃ کا انکار ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا انکار اللہ کی توحید کا انکار ہے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اب آئیے طریق کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ جس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر کے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں ایک مسیلمہ کذاب، دوسرا اسود عنسی، ان کا حشر میرے نبی کے جانثاروں نے، میرے نبی کے یاروں نے، میرے نبی کے صحابہ نے ایسا کیا کہ ان کی باقیات بھی آج مدون نہیں۔ ایسے ہی ہر زمانے میں کوئی جھوٹا کذاب آتا رہا، نبوت کا دعویٰ کرتا رہا۔ زمانہ کریم میں ایک ایسا کذاب آیا، انگریزوں کی پشت پر کھڑا ہوا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن برطانوی دور اقتدار میں کسی کو موقع نہ مل سکا تو وہ اس دجال قادیان سے وہ سلوک کرے جو حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پر صحابہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ کیا تھا۔ پھر بھی علماء کی قربانیوں نے، غیرت مند قوم کے بیٹوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے باطل کے عقائد کو بے نقاب کیا اور یہ پیغام دیا، جو ختم نبوت کا پہرے دار نہیں، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں۔ سامعین محترم، رسول اللہ ہمارے ہیں، ہم رسول اللہ کے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نبیوں میں سے میں تمہارا، امتوں میں سے تم میرے۔ آج سے ہم عزم کرتے ہیں، جس طرح میرے نبی کے جانثار صحابی حضرت حبیب بن زید
अपने जिस्म के टुकड़े करवा दिए, लेकिन खत्म नबूवत पर आँच न आने दी। आज हम भी अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, हमारी जान जाती है तो जाए, माल जाता है तो जाए, दोस्तियाँ जाती हैं तो जाए, दोस्तियाँ जाती हैं तो जाए, ताल्लुकात जाते हैं तो जाए, लेकिन हम अकीदा खत्म नबूवत पर आँच न आने देंगे। इसीलिए तो शायर ने आखिर में कहा, हमें इसलिए तमन्ना जन्नत के जन्नत में उनका नजारा करेंगे। बाद मुस्तफ़ा के जो कहे मैं नबी हूँ वो झूठा है, उस झूठे को रुसवा करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।